تشریف لائے ہیں روز نیوز چینل سے نوابزادہ خورشید شاہ صاحب. ہم ان کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. اور اب ہم بڑھتے ہیں صاحب صدارت کی جانب. رائے ریاض حسین انفارمیشن گروپ کے سابق افسر ہیں جن کا تعلق جھنگ کے پسماندہ علاقے سے، مگر ان کا خاندان پڑھا لکھا علیحدہ شناخت کا حامل ہے. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے جغرافیہ میں ایم اے کیا اور لیکچررشپ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. پھر مقابلے کے امتحان سی ایس ایس کے ذریعے انفارمیشن سروس میں آئے. سروس کے دوران انہوں نے سول سروس اکیڈمی سے انتظامی امور کی تربیت بھی حاصل کی اور پیشہ ورانہ تربیت سینٹرل آفس آف انفارمیشن لنڈن سے حاصل کی. سروس کے دوران انہوں نے بہت سے اعلیٰ عہدوں پر کام کیا ہے اور 4 وزیر اعظم جن میں میاں نواز شریف صاحب، ظفر اللہ خان جمالی صاحب، معین قریشی اور بلخ شیر مزاری کے پریس سیکرٹری بھی رہے. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے. وہ نواز شریف کے 3 دفعہ پریس سیکرٹری بھی رہے ہیں. بیرون ملک بھی جاپان، سری لنکا، بھارت میں پریس افسر کی ذمہ داریاں بخوبی نبھاتے رہے ہیں. اس دوران انہوں نے انگلینڈ سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا اور سری لنکا میں کولمبو یونیورسٹی سے جرنلزم میں گولڈ میڈل کے ساتھ ماسٹرز کیا. ان کی بھارت کی پوسٹنگ بہت چیلنجنگ اور اہم تھی. وہ وہاں پر منسٹر پریس رہے ہیں اور انہوں نے اپنے تجربات کو نہایت دلچسپ انداز میں اپنی آٹو بایوگرافی کی شکل میں چھاپا ہے جو ملک کے صحافی اور سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوئی ہے. رائے عامہ. آپ میں بہت محبت، احترام اور عقیدت سے ایک شعر پیش کر کے آپ کو بلاؤں گے. وہ میرا شعر نہیں ہے، تنگ نہ ہوئیے گا. قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، دیار دل میں ہے بہت احترام تیرا. محترم جناب رائے رحمان، بہت احترام ہے تیرا. جی آ جائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آخر میں بات کرنے کا معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. محترمہ شازیہ رضوان صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری برائے کلچر اینڈ انفارمیشن، محترمہ تابندہ سلیم صاحبہ، جناب سجاد صاحب ڈائریکٹر پنجاب آرٹ کونسل، رفعت انجم صاحبہ، محمودہ غازیہ صاحبہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز حاضرین اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں شکر گزار ہوں تابندہ سلیم صاحبہ کا اور رفعت انجم صاحبہ کا کہ جنہوں نے آج مجھے اس خوبصورت تقریب میں انوائٹ کیا. اور یہ کتاب کچھ دن پہلے مجھے تابندہ سلیم نے بھیجی تھی. دیکھ کر بہت خوشی ہوئی مجھے. محمودہ غازی صاحب 2-4 منٹ سے لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا. مطلب یہ اس کتاب میں جو مجھے سب سے جو دلکش اور سب سے اچھی بات، مضامین کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، سب سے جو مجھے اچھی بات لگی ہے، یہ اگر کسی طرح ہو جائے اوپر تو بڑی مہربانی ہوگی. بس چل، بہت شکریہ. کہ بالکل انہوں نے ایسے مضامین سلیکٹ کیے ہیں جو نان کنٹروورشل ہیں، ایجوکیٹنگ ہے. مطلب آج کے اس دور میں، کنٹروورسی کے دور میں، کنفرنٹیشن کے دور میں، ہمارے درمیان ایک پالیٹیشین بھی موجود ہیں. جتنی کنفرنٹیشن، میں عمر میں آپ سے بہت بڑا ہوں، جو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی، جتنی کنفرنٹیشن اور جتنی کنٹروورسی اب ہے. یہ ایک میں حال میں موجود بہت سے لوگوں سے عمر میں بہت بڑا ہوں، اور جس نسل سے میرا تعلق ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا تو پاکستان بن چکا تھا اور بڑے حالات خراب تھے، کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. میرے والد صاحب بہت بڑے افسر تھے، لیکن کاغذ سٹیپل کرنے کے لیے، بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، اس وقت ہم کانٹے استعمال کیا کرتے تھے. اس قسم کے حالات تھے. اور پھر جب کچھ لکھنا پڑھنا سیکھا تو میں نے جو پہلی کتاب جس نے مجھے امپریس کیا
وہ تھی اداس نسلیں. محترمہ شازیہ صاحبہ اداس نسلیں قیام پاکستان کے وقت عبداللہ حسین کا وہ ناول ہے, اور وہ قیام پاکستان کے وقت جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں, جو اس قوم نے قیمت ادا کی ہے پاکستان بننے کے لیے, وہ اس میں بتایا گیا. اور پھر ایک دور ایسا آیا کہ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا. ایک بہت بڑا سانحہ بھی دیکھا میں نے, وہ تھا مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا. اور اس وقت میرا دل چاہا کہ میں ایک لکھوں, ناول لکھوں, بدقسمت نسلیں, لیکن میں لکھ نہیں سکا. سمہاؤ کوشش کی, لیکن اتنا میں اچھا, شاید تابندہ سلیم جیسا میرے میں ٹیلنٹ ہوتا تو میں شاید لکھ دیتا. لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پھر وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ مجیب الرحمان کے مجسمے کو توڑ کے لوگوں نے جوتے مارے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو قومی نظریہ جس کو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے, وہ الحمدللہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے, اور دو قومی نظریہ قائم ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے کیا تعلقات ہیں. ابھی کل میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ انڈیا پریشان ہے کہ جہاں پہ 2 لاکھ بندہ روزانہ وزٹ کرتا تھا بنگلہ دیش سے, وہ 2 لاکھ سے کم ہو کے 50,000 رہ گیا. اب ان کے تعلقات اس قسم کے. مجھے ذکر بھی کیا گیا رفعت انجم نے کہ میں انڈیا میں رہا ہوں. انڈیا میں میری پوسٹنگ ہوئی, سری لنکا میں بھی پوسٹنگ, ساؤتھ ایشیا کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا. لیکن انڈیا میں پہلا دن جب باہر میں نکلا, پہلا دن مینز کہ جاتے ہی آفیسر کو وہ ہوٹل میں رہنا ہوتا ہے, 5-7 دن اورینٹیشن ہوتی ہے وغیرہ جب آپ سیٹل ہوتے ہیں. تو پہلے دن جب میں دودھ ڈب روٹی انڈے لینے نکلا, تو جیسے محلے کی دکان ہوتی ہے تو کونے پہ جیسے دکان ہوتی ہے وہاں دکان پہ میں گیا, تو پتہ نہیں وہ ہمارے ڈھیل ڈول یا ہمارے لباس سے تو دلی میں پہچان لیا انہوں نے, یا شک پہ دکاندار نے پوچھا صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ادھر ہی, میں ادھر رہتا ہوں, یہ ساتھ والا گھر میں نے کرائے پہ لیا. نہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو آئی ایم پراؤڈ پاکستانی. میں تو دیر نہیں, میں نے کہا بھائی میں تو پاکستان سے آیا ہوں. اچھا تو صاحب کیا ضرورت تھی علیحدہ دیش بنانے کی؟ دس واز دی فرسٹ رسپانس بائی این انڈین نیشنل آن مائی فرسٹ ڈے, پریکٹیکلی فرسٹ ڈے ان دہلی. کیا ضرورت تھی علیحدہ ملک بنانے کی؟ اچھا ٹھیک ہے جی. میں نے کہا یار بن گیا, ہم علیحدہ رہنا چاہتے تھے, ہم علیحدہ قوم ہیں. 2-4 دن بعد میں ریڑھی پہ مونگ پھلی لینے کھڑا ہوا. ریڑھی والے نے پوچھا صاحب کہاں سے آئے؟ 2 روپے کی مونگ پھلی خریدی تو اس نے پہلا سوال, صاحب کہاں سے آئے؟ میں نے کہا جی میں تو پاکستان سے آیا ہوں. صاحب کیا ضرورت تھی علیحدہ دیش بنانے کی, ہم تو ایک ہیں. کچھ دنوں بعد وہ میڈم شازیہ, وہ ایک ریچول ہوتی ہے, یو ہیو ٹو پریزنٹ یور پیپرز ٹو دی پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ جہاں پہ آپ جاتے ہیں ایز ڈپلومیٹ. پریزیڈنٹ آف انڈیا APJ عبدالکلام کے پاس ہم گئے. تھوڑی سی پلیزنٹری کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے بھی فرمایا کہ جی دیکھیں جی ہم تو ایک ہیں, ایک کلچر ہے, ایک زبان ہے, تو یہ مصنوعی سرحدیں ہیں, یہ ایک وقت ایسا آئے گا ہم ایک ہو جائیں گے. میں نے کہا لخ لعنت, ایسا وقت ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. تو بات میں نوجوان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آج کی مہمان خصوصی بھی نوجوان خاتون ہے, ماشاءاللہ پالیٹیشین ہے, بڑی ایبل پالیٹیشین ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں 1 ارب انسانوں نے اس ملک کو تسلیم نہیں کیا. یہ ہر وقت ذہن میں رکھیں آپ, ہمارے کو تسلیم نہیں کیا. لیکن اب دیکھیں کہ ایکسٹریمزم, یہ تابندہ سلیم نے تو بڑی اچھی باتیں لکھ دی ہیں, لیکن ارد گرد دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. یہودی ایکسٹریمسٹ اسرائیل میں کیا کر رہا ہے, جیو ایکسٹریمسٹ اسرائیل میں مسلمانوں کو مار رہا ہے. 50,000 سے زیادہ بندے شہید ہو چکے ہیں اور بچے شہید ہو چکے ہیں. وہ بڑے بڑے جو چینل ہیں جو بطخ کے بچے کو دکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں جی سڑک پہ بطخ کا بچہ جا رہا ہے اور ٹریفک رک گئی ہے, اور اس کو بچاتے ہیں, اور مسلمان کے بچے کا کوئی بلی وارث ہی نہیں.
امریکہ میں ٹرمپ جیسا پاگل پھر آ گیا دوبارہ، وہ کرسچنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اگر جب تک یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوگی سمجھیں کہ بہت ہی خوفناک وقت آنے والا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور ہمارے پڑوس میں بچر آف گجرات، مطلب آپ دیکھیں نا، گاندھی واز دی فادر آف نیشن آف انڈیا، گاندھی کو قتل کرنے والا آر ایس ایس کا بندہ تھا گوڈسے، اور آر ایس ایس کا بندہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے۔ اور آپ اندازہ کر، وہ ابھی آپ گوگل پہ جائیں، وہ آپ دیکھیں کہ گجرات میں کتنے مسلمان مرے، کہیں گے لکھے ہوا ہوگا جی 408 بندے مرے۔ More than 50,000 people Muslims were massacred in Gujarat، لیکن کوئی ذکر نہیں کرتا۔ ان حالات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا، آلدو تھوڑا سا یہ موضوع سے ہٹ کے بات ہے، دو قومی نظریہ یہ تھا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، وہ علیحدہ قوم ہے۔ مجھے جب کہتے تھے نا جی وہ جی ہم تو ایک ہیں، بھئی میں نے کہا یار، ایک دن تنگ آ کے میں نے ایک بندے کو کہا، میرے پاس ایک آتا تھا جرنلسٹ ویزا لینے کے لیے، somehow ویزا نہیں ہو رہا تھا اس کا، تو بار بار کہتا تھا یار ہم تو ایک ہیں جی، دیکھیں جی یہ کیا ضرورت ہے، یہ ایسے ہی آپ نے سرحدیں بنائی ہوئی۔ تو تنگ آ کے ایک دن میں نے کہا یار کہاں سے ہم ایک ہیں، تم اپنی شکل دیکھو، تم میری شکل دیکھو، یو ورشپ کاؤ آئی ایٹ کاؤ، تو کہاں سے ایک ہے یار، ہم علیحدہ ہیں۔ بٹ نہیں آؤ، جو بھی صورتحال تھی، اب اس سے ہمیں نئی نسل کو یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد جو سازشیں ہیں ان سے ہوشیار رہنا ہے، ہمیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ دو قومی نظریہ اب بھی قائم ہے، پھر بھی قائم رہے گا، لیکن ہمارے ارد گرد جو سازشیں ہوتی ہیں، ابھی کشمیر لنک کے ایڈیٹر یہاں پہ تشریف فرما تھے، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی، کشمیر کے لیے جو سازش ہوئی ہے انڈیا میں 1995 میں، میڈم شازیہ یورپین ٹورسٹ اغوا کر دیے گئے جی۔ اس وقت سید علی گیلانی، یہ لکھا ہے ان کے علی گیلانی کے داماد نے، افتخار گیلانی نے، علی گیلانی بہت پریشان تھے، وہ دلی آئے اور انہوں نے کہا جی یہ جو الفاران گروپ ہے جس نے یہ ٹورسٹ اغوا کیے ہیں، ان کو ہم نہیں جانتے، یہ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، انڈیا کے دورے پہ تھے، یہ سب ریکارڈ کی باتیں چھپی ہوئی ہیں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ کشمیر کے دورے پہ تھے، سید علی گیلانی حریت کانفرنس کے چیئرمین مرحوم فوت ہو گئے ہیں، وہ کہتے تھے میں پاکستانی ہوں اور پاکستان ہمارا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان سے مل کے بات کریں، اور انہیں بتائیں کہ یہ جو اغوا ہوئے ہیں لوگ ٹورسٹ، ان کے ساتھ ہمارے کشمیر کی آزادی پسند لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دراصل وہ انڈیا کی اپنی ایک سازش تھی۔ تو فضل الرحمان نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوا، ان کو پہلے ایک کا سر کاٹ کے پھینکا گیا، سب وہ انڈین فورسز کر رہی تھی، اور جب تک وہ ان کو باقیوں کو مار کے پھینکا گیا، اس وقت تک پوری دنیا میں کشمیریوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جا چکا تھا۔ تو یہ سازشیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں، ان سازشوں سے بچنے کے لیے میں، اور اب بھی دیکھیں اسی انتہا پسندی کا وہی حال ہے۔ ابھی جو ہے قائد اعظم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میں تو تبیندر سلیم صاحبہ سچی پوچھے، آپ نے تو بڑی پاکستانیت کی بات کی ہے، میری پاکستانیت تو انڈیا جا کے جاگی، مجھے تو پتہ انڈیا جا کے پتہ چلا کہ ہاں اچھا میں پاکستانی ہوں، کیونکہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ قائد اعظم نے ایک بہت خوبصورت گھر خریدا تھا، 1 اورنگزیب روڈ۔ اچھا وہاں دلی میں سب کچھ مسلمانوں کا ہے، اورنگزیب روڈ، اکبر روڈ، شاہ جہان روڈ، لیکن یا انگریزوں کا ہے یا مسلمانوں کا، ہندوؤں کا تو کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ، اب کچھ مندر انہوں نے بنا دیے۔ تو 1 اورنگزیب روڈ، کلیرجز ہوٹل ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں پہ مسلم لیگ کی میٹنگز ہوتی تھیں، تو قائد اعظم کا رکھ رکھاؤ دیکھیں نا،
کہ قائد اعظم نے بجائے ہوٹل میں رہنے کے، کرائے کی جگہ پہ رہنے کے، جبکہ گاندھی بھنگیوں کی کالونی میں رہتا تھا، قائد اعظم نے وہ 1 اورنگزیب روڈ گھر خرید لیا، اور خرید کے وہاں وہ میٹنگ کے دوران وہ وہاں آ کے قیام فرماتے. یہ ان کا سٹائل تھا ہمارے بابا قوم کا. اور کسی نے پوچھا کہ جی آپ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں، گاندھی تو تھرڈ کلاس میں سفر کرتا ہے. آپ نے کہا بھائی میں اپنی جیب سے سفر کرتا ہوں، گاندھی کا کرایہ تو کانگریس دیتی ہے. اور وہاں بھی ان کی رہائش پتہ نہیں گاندھی کی کہیں بھنگیوں کی کالونی میں ہوتی تھی. وہ گھر جب قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے بیچ دیا تو ٹائمز آف انڈیا کے مالک نے وہ گھر خریدا. اور اس گھر کو آپ دیکھیں، ذرا مینٹیلٹی دیکھیں ینگ لوگوں کو. میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے پریجوڈس لوگ ہیں ہمارے پڑوس میں. اس گھر کو گائے کے پیشاب سے پہلے دھویا گیا، پھر گنگا سے پانی لا کے دھویا گیا جس میں قائد اعظم رہتے تھے، اور اس کے بعد بھی پھر وہ ڈالمیا تھا جس نے وہ خریدا. اس کے بعد بھی وہ وہاں پہ شفٹ نہیں ہوا، اب وہاں پہ نیدرلینڈ کا امبیسڈر رہتا ہے. تو ہم الحمدللہ مسلم جو ہیں ایک ڈسٹنکٹیو قوم ہیں، ایک علیحدہ قوم ہے. ہم اپنے مسائل پہ بھی قابو پانا جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں دلی کا ہی بتاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل تک پہنچنا چاہیے. اسٹیفن پی کوہن بہت بڑا رائٹر ہے. اس نے پاکستان کے بارے میں بھی 2 کتابیں لکھی ہیں. پہلی کتاب اس کی لیٹ 90s میں آئی تھی، دی آئیڈیا آف پاکستان. اس کتاب کی لانچنگ سیریمنی ہوئی، وہ ذرا ڈفرینٹ قسم کی تھی، دلی میں ہوئی انڈین انٹرنیشنل سینٹر میں. تو لانچنگ سیریمنی اس طرح نہیں تھی کہ بہت سی تقریریں ہوئیں، وہ صرف اسٹیفن کوہن نے بات کی اور تھوڑے سے کوشچن آنسر ہوئے اور بس ختم ہو گئی. تو جو اس میں انٹرسٹنگ بات، میں شام کو وہاں پہ گیا تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسٹیفن کوہن نے جب بات شروع کی تو اس نے کہا پاکستان میں بہت برے حالات ہیں، لا لیسس ہے، جمہوریت نہیں ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، مارشل لا لگ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے اسٹیفن کوہن بولتا جا رہا ہے ہندوؤں کے چہرے تمتما رہے ہیں اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں پھیلتی جا رہی. اور جو مجھے جاننے والے تھے، میں پہلی رو میں بیٹھا تھا، میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا. اٹ واز ویری امبیرسنگ. اور شاید وہ بھی دسمبر کا ہی مہینہ تھا میرے خیال میں، اور میں سینے سے شرابور تھا. جیسے جیسے اسٹیفن کوہن پاکستان کی برائیاں کرتا جا رہا تھا، میں نے کہا بھی کدھر پھنس گئے. جب ساری برائیاں کرنے کے بعد اسٹیفن کوہن نے بات لپیٹی، اس نے کہا یٹ پاکستان از گوئنگ ٹو سروائیو. ہاؤ؟ کہتے جی بہت ریزیلینٹ نیشن ہے یہ، اسلام کے نام پہ ان کو آواز دو، اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور پھر پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کے ویسٹ میں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا بلاک ہے. لیکن دی موسٹ امپارٹنٹ پوائنٹ، موسٹ پاورفل پوائنٹ اباؤٹ دی نیشن آف پاکستان از، اسٹیفن کوہن نے کہا، کافی پرانی بات ہے، جب میں ادھر تھا میں نے خود کہنے لگا سب سے امپارٹنٹ چیز پاکستان میں پاکستانیوں کا فیملی سسٹم ہے. یہ فیملی سسٹم اتنا سٹرانگ ہے کہ ایک بندہ کمانے والا ہے، 30-40 ہزار روپے کماتا ہے، ماں بھی ساتھ رہ رہی، باپ بھی رہ رہا ہے، وہ خدا نہ خواستہ بہن بیوہ ہو گئی، وہ بھی آ گئی، وہ بھی رہ رہی ہے، اپنے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے، جو دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں ہے. باقی قوموں میں 18 سال کی لڑکی ہو تو دھکا دیتے ہیں باہر نکل جاؤ، 18 سال کا بچہ ہو تو چھٹی کرا دیتے ہیں. ہمارا فیملی سسٹم یہ ہے کہ بے روزگار بھائی بھی ساتھ رہ رہا ہے، بیوہ بہن بھی ساتھ رہ رہی، بوڑھا باپ بھی ساتھ رہ رہا ہے. اس کا یہ جو فیملی سسٹم ہے پلس چیریٹی سسٹم آف اسلام. اسٹیفن کوہن کی میں بات کر رہا ہوں جو رائٹر ہے بہت بڑا، کہتا ہے چیریٹی سسٹم یہ ہے، اس نے کہا کہ نادرن باجوڑ سے بچہ چلتا ہے کراچی کے آ کے مدرسے میں، اس کو روٹی بھی ملتی ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، رہائش بھی ملتی، تعلیم بھی ملتی، اور ان لمیٹڈ جب تک اس کا دل کرتا ہے وہ پڑھتا ہے. اور جگہ جگہ ایسے مدرسے قائم ہیں. یہ ہمارا چیریٹی سسٹم الحمدللہ. نتھنگ ٹو بی اپالوجیٹک. 2 قومی نظریہ قائم رہے گا، انشاءاللہ ہے، قائم رہے گا، قائم ہے.
اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا, قائم مضبوط ہوگا. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج کچھ نوجوان لوگوں میں مل کے. تابندہ سلیم نے بہت اچھی کاوش کی ہے, بہت خوبصورت مضامین ہیں. تو دیکھیں کمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کی ہے, سب نے ذکر کر دیا مضامین کا. اب بہت آپ بھی تنگ آ چکے ہیں. میں پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں رفعت انجم کا, تابندہ سلیم کا, شازیہ صاحبہ کا اور آپ سب کا. بہت شکریہ. خدا حافظ. جی آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, اور اب چائے آپ کی منتظر ہے. پلیز بارے دیگر بہت شکر گزار ہوں. رفعت انجم کو اجازت دیجیے. رب